تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100% دین بچانے کے لیے اپنا اور اہل و عیال کا اور سب کا خون پیش کر رہے تھے. تو آپ سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ یزید کے لیے کسی طرح کا کوئی نرم گوشہ ذہن میں نہ ہو. یہاں تک کہ یہ بات حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. ذہبی کی تاریخ الاسلام بڑی تاریخ ہے، بہت زیادہ اس کی جلدیں ہیں. ہر سال کے لحاظ سے شروع سے لے کر اپنی زندگی تک انہوں نے لکھا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر تو 61 ہجری سے لے کر 80 ہجری تک کے جو واقعات ہیں اس کے اندر انہوں نے لکھا سند کے ساتھ. نوفل بن ابی الفرات ان کا یہ قول ہے اور ان تک امام ذہبی نے اپنی سند لکھی ہے. اور دوسری طرف یہ قول ابن حجر السوائق محرقہ کے اندر لکھا ہے اور اس میں صفحہ نمبر 332 ہے. اور یاد رکھیں یہ وہی عمر بن عبدالعزیز ہیں جو بنی امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ قبیلوں میں اچھے برے لوگ ہوتے رہتے ہیں. یہ بنی امیہ وہی ہے کہ جس کے ایک شخص کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یکے بعد دیگرے اپنی 2 شہزادیوں کو ان کے نکاح میں دیا. اگر یزید پلید عنید مرید خبیث وہ بنو امیہ سے تھا تو سیدنا عثمان غنی جو خلیفہ ثالث ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دورے داماد ہیں، اور دامادوں کی عزت بڑی زیادہ ہوتی ہے اور دامادوں کے خاندانوں کو بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے. اور کتنے اصحاب ہیں جن کا تعلق بنی امیہ کے ساتھ ہے. لہذا تھوک سے لعنتیں بھیجنے والے بھی اپنا حشر قیامت کے دن دیکھیں گے. داتا صاحب جیسا بندہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں یزید کے مسئلے پر لکھ گئے کیا اخزا اللہ اسے رسوا کرے. اللہ اسے کیا کرے؟ یزید کو اللہ یہ کس نے لکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اور اگلا ساتھ متصل کیا ہے؟ دون ابی ہے. فرمایا یزید تک رکو، آگے منہ نہ ڈالنا. یہ داتا صاحب کی سنیت ہے، آصف جلالی نے نہیں گڑی. لوگ کہتے ہیں کہ شاید کوئی مسئلہ ہے. ہمیں مسئلہ صرف یہی ہے کہ سنیت کو کوئی نہ لوٹے، سنیت پر کوئی حملہ نہ کرے. جو صدیوں سے مذہب آ رہا ہے اسے ہم کسی کو بگاڑنے نہیں دیں گے، خواہ کوئی چھوٹا بگاڑے یا بڑا بگاڑے. اس کا ہم اللہ کے فضل سے مقابلہ کرتے آ رہے ہیں. ایک چھوٹے سے بگڑے ہوئے آستانے کے مقابلے میں کھڑا ہونا کسی کی مجال آج نہیں نظر آ رہی. اللہ کے فضل سے ہم نے ہزاروں بگڑے ہوئے کے مقابلے میں کلمہ حق بلند کیا ہے. یہ نہیں لبیک 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 یا رسول اللہ. اب دیکھیے سند کے ساتھ نوفل کیا کہتے ہیں؟ کنت عند عمر بن عبد العزیز، میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا، بیٹھا تھا. جن کو روافض بھی آ کے گاڑیوں میں کچھ چھوٹ دے جاتے ہیں کبھی، لیکن ان کا تو مذہبی گالیاں دینا ہے. عمر بن عبدالعزیز جن کو بعض نے 5واں خلیفہ راشد قرار دیا، وہ علیحدہ باس ہے. فذکر رجل، راوی کہتا ہے میں ان کے پاس بیٹھا تھا. کن کے پاس؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس. تو کیا ہوا؟ ایک بندے نے وہاں یزید کا ذکر کیا. بنی امیہ کے عظیم فرزند حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اس وقت خلیفہ تھے،
ان کے سامنے کسی نے یزید پلید کا ذکر کیا، اور ذکر کیسے کیا؟ کہتا ہے قال امیر المومنین یزید، یہ لفظ اس نے بولے۔ اب یہ بھی دھیان رکھنا، میں نے جو وہ لفظ بول لے ہیں نا، کسی نے یہ کاٹ کے کہنا ہے جلالی کہہ رہا ہے امیر المومنین یزید یعنی اتنی شیطانیت ہے آج۔ دیکھ لو آپ، اس نے یزید کو امیر المومنین بنا دیا ہے۔ تو اس بندے نے جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا تھا، اس نے ذکر کیا یزید کا، اور لفظ ساتھ لقب یہ امیر المومنین یزید۔ فقال، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا تقول امیر المومنین، کہ تو اس گندے کو امیر المومنین کہہ رہا ہے؟ فوراً اسے سزا دلوائی، وَأَمَرَ بِهِ، حکم دیا جلاد کو کہ اس کو 20 کوڑے ابھی ابھی مارو۔ فَضُرِبَ 20 صوتاً، بنی امیہ کے اس عظیم فرد نے یزید کو امیر المؤمنین کہنے والے کو 20 کوڑے مروائے۔ لہذا حق مسلک سے پہچانا جاتا ہے، اور اس انداز میں یہ حقیقت ہے، اور اس پر اپنا مسلک رکھنا برقرار یہ بڑا اس وقت مشکل ہو رہا ہے، کیوں ہم صراط مستقیم والے ہیں، کچھ ادھر سے حملہ کرتے ہیں، کچھ ادھر سے حملہ کرتے ہیں۔ کیونکہ صراط مستقیم کی تعریف ہے کہ وہ درمیان میں ہوتا ہے، سیدھا ہوتا ہے، اور منزل کی طرف جانے کا شارٹ رستہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے خوارج، روافض، نواسب، ان سب سے بچاؤ کے لیے ہم ہر کسی کو سامنے رکھ کے پھر اپنا مسلک اور موقف بیان کرتے ہیں۔